اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم۔ عزیزان محترم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اسماء مبارکہ پر گفتگو جاری ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک نام بطول ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فاطمہ کو بطول کیوں کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، عربی زبان میں کلمہ بطول بطلہ سے نکلا ہے، اور بطلہ کا مطلب ہے قطع، منقطع کرنا، جدا کرنا۔ کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ جن وجوہات کی بنیاد پر فاطمہ عام خواتین سے جدا ہیں، یعنی جو عام خواتین کی عادات ہیں وہ فاطمہ زہرا میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خصوصیت انہا منقطعۃ، یعنی فاطمہ منقطع ہے، جدا ہے، عن النساء زمانہا، اپنے زمانے کی تمام خواتین سے جدا ہے، بعدم رؤیت الدم، کہ بطور معمول خواتین کو خون آتا ہے، ماہواری جسے کہا جاتا ہے، یہ خون نفاس آتا ہے جب ان کو بچہ ہوتا ہے۔ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی خواتین سے جدا تھیں، یعنی بطول تھیں، یعنی انہیں یہ خواتین والی عادت نہیں ہوا کرتی تھی۔ فاطمہ بطول ہیں، ان کے بطول ہونے کی یہ وجہ ہے چونکہ بطول امرأۃ بطول، بطول ایک ایسی خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جو منقطعۃ عن الرجال لا شہوۃ لہا فیہم، یعنی بطول ایک ایسی خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مردوں سے متعلق کوئی خواہش نہ ہو، یعنی مردوں کی چاہت جس میں نہ پائی جائے، جس میں مردوں سے متعلق کوئی رغبت نہ ہو، ایسی خاتون کو بطول کہا جاتا ہے۔ بطول ایسی خاتون کو کہا جاتا ہے لانقطاعها عن النساء زمانہا، بطول ایسی خاتون کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے کی خواتین سے منقطع ہے، فضلاً دیناً حسباً، یعنی فضیلت میں وہ تمام خواتین سے برتر ہے، دینی اعتبار سے وہ تمام خواتین سے برتر ہے، اور حسب کے اعتبار سے وہ تمام خواتین سے برتر ہے۔ بس جس خاتون میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں اس خاتون کو بطول کہتے ہیں۔ اور بطول ایک ایسی خصوصیت بھی ہے کہ بطور معمول خواتین کے نزدیک اگر ان کا شوہر چلا جائے تو ان کی جو حالت بکر ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ فاطمہ زہرا ایسی بطول تھیں کہ جن کی ہر روز وہ بکر کی حالت برقرار رہا کرتی تھی، چونکہ فاطمہ حورائے انسیہ ہیں، لہٰذا ان میں یہ خصوصیت حورا موجود تھی۔ لہٰذا اسی معنی کو اگر ہم لغوی کتابوں میں تلاش کریں تو عزیزان محترم، ابن منظور کی کتاب ہے لسان العرب، وہ اسی مادہ بطلہ میں اس سوال کو احمد بن یحییٰ سے کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بطول کیوں کہا جاتا ہے، تو جواب میں لکھتا ہے کہ فاطمہ پاک دامنی میں، فضیلت میں، دین میں، شخصیت میں، حسب و نسب میں اپنے تمام زمانے کی خواتین سے منقطع تھیں، جدا تھیں، اور انہیں امتیاز حاصل تھا۔ یہ اس کے علاوہ لکھتا ہے کہ فاطمہ اپنے زمانے کی خواتین سے نئے نقش میں بہتر تھی۔ بطور معمول خواتین کے نئے نقش آپس میں جو ہے وہ مناسبت نہیں رکھتے ہیں، آنکھیں ہیں تو وہ ناک سے مناسبت نہیں رکھ رہی ہیں، ناک ہیں تو ہونٹ سے مناسبت نہیں رکھتے ہیں، تو فاطمہ کے تمام جسمانی اعضاء جو ہیں وہ خوبصورتی کے اعتبار سے جو ہیں وہ مناسب تھے۔ لہٰذا یہ لسان العرب میں اس انداز میں بطول کو باطلہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ النہایہ میں ابن اسیر اسی مطلب کو اگر اس سے تلاش کیا جائے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ بطول ایسی خاتون کو کہا جاتا ہے جس میں مردوں سے متعلق کوئی رغبت نہیں پائی جائے، جیسے حضرت مریم تھی جن میں مردوں سے متعلق رغبت موجود نہ تھی۔ اپنی دوسرے زمانے میں دوسری خواتین سے فضیلت میں، دیانت میں، حسب میں جس خاتون کو امتیاز حاصل ہو اس خاتون کو بطول کہا جاتا ہے۔
اسی طرح ترحی مجمع البحرین میں بطلہ کے مادے کے اندر اسی نکات کو بیان کرتا ہے جو بیان کی ہم نے آپ کی خدمت میں، کہ بطول ایسی خاتون کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے کی تمام خواتین سے فضیلت، شخصیت اور حسب کے اعتبار سے جدا ہو، امتیاز رکھتی ہو اور فضیلت رکھتی ہو۔ اب یہ معانی ہم نے لغت سے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ اب اگر قرآن کی طرف رجوع کیا جائے تو سورہ آل عمران کی 42 نمبر آیت خداوند متعال مریم کو مخاطب قرار دے کر کہہ رہا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین، اے مریم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا انتخاب کر دیا ہے، وطہرک تجھے پاک کر دیا ہے، یعنی وہ ماہانہ عادتیں جو خواتین میں موجود ہوتی ہیں وہ مریم تیرے اندر موجود نہیں ہے، پس مریم بطول ہے۔ واصطفاک علی النساء العالمین، اور تجھے تمام عالمین کی خواتین پر برتری اور فوقیت اللہ نے عطا کی ہے، پس مریم بطول ہے۔ یہی کلمات جو ہیں وہ فرشتے آ کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مخاطب قرار دیتے تھے تو انہی الفاظ سے مخاطب قرار دے کر کہتے تھے، یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین، اے فاطمہ اللہ نے تجھے جو ہے وہ انتخاب کر لیا ہے، تجھے اللہ نے پاکیزہ کر دیا ہے اور تجھے عالمین کی خواتین پر برتری قرار دی ہے۔ اور پھر فاطمہ زہرا رسول خدا سے سوال کرتی تھی کہ یا رسول اللہ، کیا مریم جو ہے وہ افضل نہیں ہے تمام عالمین کی خواتین سے؟ تو کہا جاتا کہ مریم اپنے زمانے کی خواتین میں جو ہے وہ فضیلت رکھتی ہے اور بطول ہے، جبکہ اے فاطمہ تیرا بطول ہونا تمام عالمین پہ جو ہے وہ برتری رکھتا ہے اور تمام عالمین کی خواتین پر تجھے فضیلت حاصل ہے۔ یہ ہے قرآن سے۔ اب ہم اگر روایات کی طرف رجوع کریں تو احقاق الحق میں مرحوم قاضی نور اللہ ششتری جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 25 پر رسول خدا سے ان معانی کو نقل کرتے ہیں بطول سے متعلق، اور فرماتے ہیں سمیت فاطمہ تو بطولاً، فاطمہ کو بطول کہا جاتا ہے لأنها تبطلت وتقطعت عما هو معتاد العورات فی کل شہر، یعنی فاطمہ زہرا کو بطول اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ وہ ماہواری جو بطور معمول خواتین کو موجود ہوتی تھی، ہر مہینے آتی ہے، فاطمہ اس عادت ماہانہ سے مستثنیٰ تھیں اور فاطمہ اس سے جدا تھیں، منقطع تھیں، انہیں وہ ماہانہ عادت نہیں آیا کرتی تھی۔ اور پھر دوسری وجہ کو بیان کرتے ہیں لِأَنَّهَا تَرْجِعُ كُلَّ لَيْلَةٍ بِقْرَةٍ، چونکہ فاطمہ ہر رات باقرہ ہو جاتی تھیں، اس وجہ سے فاطمہ کو بطول کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں ذیل میں بیان کرتے ہیں وَسُمِّيَتْ مَرْيَمُ بَطُولًا، کہ مریم کو بطول کہا گیا ہے لِأَنَّهَا وَلَدَتْ عِیسَىٰ بِکْرًا، چونکہ مریم نے عیسیٰ کی ولادت ایک ایسی حالت میں کی ہے کہ مریم باقرہ تھی، انہیں کسی مرد نے نہیں چھوا تھا۔ یہ مرحوم قاضی نور اللہ ششتری احقاق الحق میں بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ معانی الاخبار میں مرحوم شیخ صدوق کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 64 ہے، حدیث نمبر 17 میں اگر مشاہدہ کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت کو نقل کیا ہے۔ اس روایت میں سوال ان کا تفصیلی ہے، جبکہ اگر آپ بحار الانوار میں اسی روایت کو مشاہدہ کریں تو مرحوم مجلسی جلد نمبر 43 ہے اور صفحہ نمبر 16 پر اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، لیکن سوال اس تفصیل سے نہیں ہے جس تفصیل سے مرحوم الصدوق نے معانی الاخبار میں نقل کیا ہے۔ بس معانی الاخبار میں سوال یہ ہے کہ ان النبی سئل ما البتول، یعنی رسول خدا سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ بطول کسے کہتے ہیں؟ پھر آگے راوی سوال کرنے والا رسول خدا سے یہ سوال میں بھی بیان کرتا ہے فَإِنَّا سَمِعْنَاكَ یا رسول اللہ، اے رسول خدا ہم نے آپ ہی سے یہ بات سنی ہے، تقولو کہ آپ فرماتے تھے اِنَّا مریم بطول، کہ مریم بطول ہے، تو اب بتائیے یا رسول اللہ کہ کیا فاطمہ بھی بطول ہے؟ یہ سوال وہاں معانی الاخبار میں اس انداز میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ مرحوم مجلسی نے بہار میں اس سوال کو مختصر ذکر کیا ہے، یعنی صرف اتنا ذکر کیا ہے کہ سئل رسول اللہ ما البتول،
رسول خدا سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ بطول کسے کہتے ہیں؟ وہ طول و تفصیل کہ ہم نے آپ سے سنا کہ مریم بطول تھی تو کیا فاطمہ بھی بطول ہیں، یہ سوال وہاں جو بیان ہوا ہے وہ یہاں بیان نہیں کیا گیا، لیکن جواب سیم ہے دونوں کتابوں میں۔ قال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، التی لم ترى حمرۃ، بطول اسے کہتے ہیں جو ہرگز سرخی کو مشاہدہ نہیں کرتی ہے، ولم تحض، اور حیض نہیں دیکھتی ہے، فإن الحیض مکروہ فی بنات الانبیاء، چونکہ خون حیض انبیاء کی بیٹیوں کے لیے کراہت رکھتا ہے، لہٰذا وہ اس خون حیض کو مشاہدہ نہیں کرتی ہیں، اس وجہ سے وہ بطول ہے۔ پس فاطمہ بھی بطول ہے، مریم بھی بطول ہے۔ اور پھر اسی صفحے پر مرحوم مجلسی ایک دوسری روایت کو نقل کرتے ہیں جو عائشہ سے متعلق ہے۔ وقال لعائشہ یا حمیرہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں، اے حمیرہ، انا فاطمہ لیست کنساء الآدمیین، اے حمیرہ، فاطمہ عام خواتین کی طرح اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، لا تعتل کما تعتلنا، اور وہ فاطمہ ہرگز خون کو مشاہدہ نہیں کرتی ہے، حیض کو نہیں دیکھتی ہے جیسے خواتین خون حیض کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور پھر اسی صفحے پر مرحوم مجلسی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت کو نقل کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں، حرم اللہ النساء علی علی، اللہ تبارک و تعالی نے علی ابن ابی طالب پر خواتین کو حرام قرار دے رکھا تھا، ما دامت فاطمہ حیہ، جب تک فاطمہ زندہ تھی علی پر باقی خواتین کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دے رکھا تھا۔ کیوں حرام قرار دے رکھا تھا؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ لَمْ تَحِضْ، فاطمہ ایک ایسی پاکیزہ خاتون تھی جو ہرگز حیض کو مشاہدہ نہیں کرتی تھی۔ اور پھر آخری مطلب جسے میں آپ کی خدمت میں نقل کروں، اہل سنت کے ایک نہایتی مشہور عالم ہیں ابو عبید احمد بن محمد حروی، ان کی کتاب ہے الغریبین فی القرآن والسنہ، یہ اپنی اس کتاب میں نقل کرتے ہیں، سمیت مریم بطولا، مریم کو بطول کہا جاتا ہے، لأنہا بطلت عن الرجال، چونکہ مریم مردوں سے جدا تھیں، یعنی ان میں مردوں سے متعلق کوئی رغبت موجود نہیں تھی۔ وسمیت فاطمہ تو بطولا، اور فاطمہ کو بطول کہا جاتا ہے، لأنہا بطلت عن النظیر، کہ فاطمہ کی اصلاً خواتین میں مثال اور نظیر ہی نہیں پائی جاتی تھی، اس وجہ سے فاطمہ کو بطول کہتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، فاطمہ کو بطول کیوں کہتے ہیں ہم نے روایات کی صورت میں آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں عرفان فاطمہ عطا کرے، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس صدیقہ بی بی کے صدقے ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں ان کو برطرف فرمائے، ہماری جو حاجات شرعیہ ہیں خداوند متعال اس مخدرہ مخدومہ بی بی اور اس معظمہ بی بی کے صدقے خداوند متعال ہماری حاجات کو پورا کرے، اور ہماری سب سے بڑی حاجت منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے آبان و اصحاب و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔